السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری تعارفی ویڈیو ہے۔ اس میں میں آپ سے ٹوٹل 5 باتیں کروں گا مختصراً۔ سب سے پہلی بات تو نیت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، ہم عربی زبان جو ہے اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو صحیح رکھیں کہ ہم عربی زبان جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم قرآن و حدیث جو ہے اس کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں۔ ڈائریکٹ جب ہم قرآن مجید کو سنیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ آئے، بغیر درمیان میں کسی ٹرانسلیٹر کے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ تو نیت ہونی چاہیے ہم سب کی، تاکہ ہمارا جتنا بھی وقت اس چیز میں گزرے گا وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ طریقہ کار ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس سارے دورانیے میں اپنا رکھیں، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی طرح سیکھیں گے۔ میں آپ کو بالکل کوئی چیز پڑھا نہیں رہا ہوں، آپ کوئی اسٹڈی نہیں کرنے جا رہے ہیں، یہ اس طرح کے خیالات اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دیں۔ بالکل جیسے بچے کسی زبان کو سیکھتے ہیں، ویسے ہی ہم جو ہے وہ عربی زبان اس کو ہم سیکھ لیں گے۔ اب بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بچے کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے۔ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو اپنے سامنے بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کیسے زبان سیکھی۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ نمبر 1 وہ ہمیشہ بڑے غور سے آپ کو سنتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے جب وہ زبان بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ ان سے کچھ بات کرتے ہیں وہ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ حالانکہ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی توجہ نہیں بھی ہوتی اور آپ ویسے ہی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کا بچہ کان لگا کر آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ہو بہو آپ کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آپ نے لفظ بولا، جیسے آپ نے بولا، جس ٹون میں بولا، جس لہجے میں بولا، وہ بالکل ویسے ہی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو بچے کرتے ہیں کہ وہ غلط سلط جیسا بھی ہو وہ بولتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں بولنے کی۔ بالکل یہی رویہ اور اپروچ جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے کہ ہم نے غور سے سننا ہے، ہو بہو نقل اتارنے کی کوشش کرنی ہے، اور جیسا بھی غلط سلط جیسا بھی ہو اس کو بولنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کیا کام ہم نے نہیں کرنے ہیں جو اکثر لوگ خاص طور پہ زبان سیکھتے وقت غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی ڈائری میں الفاظ معانی لکھ کے اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یاد نہیں کرنا آپ نے کچھ بھی، صرف سننا ہے غور سے، نقل اتارنی ہے اور بولنے کی کوشش کرنی ہے۔ رٹا نہیں مارنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، نوٹس نہیں لینے، اس طرح کی کچھ کام نہیں کرنے آپ نے۔ بالکل بھی سٹریس نہیں لینا کہ یار یہ مجھے آ کیوں نہیں رہی، ٹھیک ہے، یہ میں اتنے دن سے یہ چیز پڑھ رہا۔ کوئی بات، آپ نے کبھی کسی بچے کو سٹریس لیتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنا چھوٹا بچہ جو 2 سال کا 2.5 سال کا جو بچہ ہے، کیا آپ نے کبھی اس بچے کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کے کسی کونے میں پریشان بیٹھا ہو کہ اماں نے چمچہ، انڈا اور ایک اور لفظ بتایا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اور وہ اس بات پہ پریشان ہو؟ کبھی کوئی ایسا بچہ نہیں ہوتا۔ اور یہ سننے میں ایک اتنی فنی سی چیز لگتی ہے۔ ایگزیکٹلی اٹ از فنی کہ آپ جو ہیں وہ زبان جو ہے وہ سیکھتے ہوئے اس طرح سے پریشان ہو۔ بالکل بچوں کی طرح سیکھیں۔ اگر کوئی چیز آپ نے سنی، آپ نے بولی، اگلی دفعہ جب اس کو بولنے کا وقت آیا آپ بھول گئے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، کسی سے پوچھ لیں، دوبارہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بھول جائیں، کتاب میں دیکھ لیں، بھول جاتے ہیں تو بھول جائیں۔ آپ 4 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ بھولیں گے، حتیٰ کہ آپ کو اس چیز کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں پیوست ہو جائے گا جا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اپروچ ہم نے اپنانی ہے۔ تیسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ زبان سیکھتے وقت ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گرامر پہ فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کے ماڈرن ٹائم میں بہت سے جو ماڈرن ویز آف لرننگ ہیں، خاص طور پہ لرننگ لینگویجز، ان میں جو گرامر ہوتی ہیں اس پہ کوئی اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کہ ہمارا جو دماغ ہے، انسانی دماغ، یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔
ہمارا دماغ جب کسی بات کو بار بار سنتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس چیز کے اندر موجود جو پیٹرنز ہوتے ہیں، جو اس چیز کے اندر ترتیب ہوتی ہے مختلف چیزوں کی، وہ اس کو خود بخود ہی پہچان لیتا ہے، اور وہ ان کو خود بخود آپ کے دماغ کے اندر وہ سٹور کر لیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی کسی بچے کو جو ہے وہ مذکر مؤنث کی لسٹیں دے کر اس کو نہیں کہا کہ یہ یاد کر لو یہ سارے لفظ مذکر ہوتے ہیں اور یہ سارے لفظ مؤنث ہوتے ہیں، یا کبھی اس کو آپ نے سارے مؤنث صیغوں کی جو ہے وہ لسٹ دے دی ہو اور مذکر صیغوں کی لسٹ دے دی ہو کہ یہ سارے افعال جو ہیں یہ اس طرح سے اگر یوز کریں گے تو یہ مذکر ہوں گے اور اس طرح سے یوز کریں گے تو یہ مؤنث ہوں گے، واحد جمع تثنیہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا. کبھی کوئی لسٹ نہیں دیتے آپ اس کو. بچہ خود بخود ہی یہ چیزیں جو ہے اس کا جو دماغ ہے، جو انسانی دماغ ہے، یہ وہ پیٹرن خود بخود ہی وہ پہچان لیتا ہے، وہ ان کو یاد کر لیتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے انگریز کے بچے جو ہوتے ہیں وہ جب زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ان کے بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئی گیوڈ ہم مائی پین. ٹھیک ہے. اب اس نے گیوڈ کیوں بولا؟ کیونکہ حالانکہ یہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے دماغ نے ایک پیٹرن پہچاننا شروع کر دیا تھا کہ کسی بھی چیز کے آخر میں اگر میں یہ اڈ کی ساؤنڈ لگا دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ کام ہو چکا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اسی لیے وہ نہیں جانتا کہ یہ گیو گیو گیون ہے تو وہ گیوڈ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت ساری دوسری مثالیں بھی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ اوور دا ٹائم پھر جب وہ بار بار سنتا ہے کہ نہیں، گیو کو جب یہ لوگ مطلب کسی ایسے کام کے لیے بولتے ہیں جو کام پہلے ہو چکا ہے تو یہ گیوڈ نہیں بولتے، یہ گیو بولتے ہیں. تو وہ ان ایکسیپشنز کو بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بہت زیادہ کوئی گرامر نہیں پڑھنی، بلکہ تقریباً کوئی نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہمارا گرامر پہ کوئی فوکس ہے بالکل بھی. تھوڑی بہت ہو سکتا ہے آگے ایڈوانس لیول میں جا کے آپ کو اگر کچھ چیزیں بتانے کی ضرورت پڑے تو بتا دیں گے، ورنہ ہمارا بالکل گرامر کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. گرامر دنیا میں ہوتی نہیں ہے، بھول جائیں اسے. چوتھی بات، کتاب کا تعارف میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں. یہ کتاب ہے جو ہم پڑھیں گے. یہ ایک گلوبل کمپنی ہے عربک فار آل کے نام سے، العربیۃ للجمیع. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سارے اس طرح کے کورسز بناتے ہیں. یہ ان کا بنایا ہوا ایک بچوں کے لیے کورس ہے جو فورن بچے ہیں، یعنی جو عربک کے لحاظ سے فورن ہیں، ان کے لیے یہ بنایا گیا ایک کورس ہے. یہ ٹوٹل 12 حصوں میں ہیں، اور یہ 12 حصے جو ہیں یہ بہت آہستہ آہستہ آپ کو لے کر چلتے ہیں، بہت بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک. اور جب 12ویں حصے آپ ختم کرتے ہیں اس کو تو آپ اچھی خاصی عربی زبان میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، عربی زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں. اس لیول تک یہ آپ کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے. اس میں جو ہیں وہ یونٹس ہوں گے، جیسے یونٹ 1، یونٹ 2، 3، 4، اور ہر یونٹ میں جو ہے وہ لیسنز ہوں گے. جیسے یہ نیچے یونٹ 1 ہے، یہاں پہ یہ یونٹ 1 ہے، اور یہ یونٹ 1 کے اندر 5 لیسنز ہیں، اور یہ الدرس الاول ہیں. سو جو لیسن جو ہے وہ ایکٹیو ہے اس صفحے پہ، وہ جو ہیں وہ کلرڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کلر فل کیا ہوا ہے انہوں نے. تو اس طرح سے یہ چلے گا. اور ہر جو لیسن ہے اس کے اندر، ہر جو درس ہیں اس کے اندر کچھ تدریبات ہوں گی، کسی میں 2، کسی میں 4، کسی میں 5، اس لحاظ سے. اور ہر صفحے کے اوپر جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ انہوں نے QR کوڈ دیا ہوا ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ QR کوڈ دیا ہوا ہے. اسی طرح سے جیسے نیچے اس صفحے پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ QR کوڈ دیا ہوا ہے. تو یہ QR کوڈ جو ہیں، اب آپ کسی بھی پیج کا جب QR کوڈ سکین کریں گے تو انٹرنیٹ پر موجود اس پیج کی جو ریکارڈنگز ہیں، جو نیٹو عرب ہیں، ان کی آواز میں آپ کو مل جائیں گی. تو آپ نیٹو عربز کی زبان سے عربی زبان سن رہے ہیں، فصیح عربی زبان آپ فصیح عربوں کی اپنی زبان سے سن رہے ہیں، اور جیسے وہ پروناؤنس کرتے ہیں ویسے آپ سنیں گے. تو یہ ایک بڑی اس میں سہولت کی بات ہے. 5ویں چیز جو میں آپ کو اس تعارفی ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا پڑھنے کا.
ہمارا طریقہ کار اس میں یہ ہوگا کہ میں ایک مختصر سی آپ کو ویڈیو بھیجا کروں گا. کلاس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے, اس لیے کوئی بھی اپنے آپ کو باؤنڈ محسوس نہیں جو ہے وہ کرے. نہ ہی میں خود کو باؤنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کسی مخصوص وقت کے ساتھ, کیونکہ اس میں پھر جیسے وہ کوئی چیز جتنی زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے نا, اتنا زیادہ پھر اس چیز میں کنسسٹنسی نہیں رہتی. اور اس چیز میں کوئی بھی چیز سیکھنے میں سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے باقی چیزوں کے بعد, وہ کنسسٹنسی ہوتی ہے. اگر کنسسٹنسی نہیں ہے, اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں, تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے. اس لیے مستقل مزاجی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز آپ کی طبیعت کے اوپر کم سے کم بوجھ ہو. تو اس لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہوگا کلاس کا. ایک میں ویڈیو مختصر سی بھیج دیا کروں گا. میں کوشش کیا کروں گا کہ مختصر سے مختصر بناؤں, 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ, اس سے زیادہ کی ویڈیو نہ ہو بس, تاکہ آپ کسی بھی وقت جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ کھول کے اپنے موبائل پہ اس کو دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ نے وہی کرنا ہے جیسے بچے کرتے ہیں. غور سے سننا ہے, ہو بہو نقل اتارنی ہے, اور غلط سلط جیسا بھی ہے اس کو پریکٹس کریں, اس کو بولیں. بولنا کس کے ساتھ ہے؟ آج ہی سے آپ سیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ اپنے بچے کے استاد بھی ہیں. آپ کے گھر میں اگر آپ کے اپنے بچے ہیں تو وہ, اگر آپ کے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, جو بھی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو پکڑ لیں. ان کو یہ مت کہیں کہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز سکھانے لگا ہوں. آپ ان کو یہ کہیں کہ آؤ ہم کچھ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچے جس چیز کے ساتھ بھی پڑھنے کا کانسیپٹ اٹیچ ہوتا ہے نا, اس سے نفرت کرتے ہیں, اس سے وہ دور بھاگتے ہیں. جب آپ انہیں کہو کہ آؤ ہم کھیلتے ہیں, اور کھیل کھیل میں آپ ان کو بے شک کمپلیکس سے کمپلیکس چیز بھی سکھا دیں, اس کو وہ خوشی خوشی سیکھ جاتے ہیں. تو اس لیے انہیں کہیں کہ آئیں ہم کھیلتے ہیں. اور کھیلنے میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ آؤ ہم جو ہے وہ ٹیبلو کرتے ہیں, ہم ڈرامہ کرتے ہیں. مطلب میں بوڑھا آدمی بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں آ کے تمہیں ایسے کہوں گا, تم آگے سے یہ کہنا, ٹھیک ہے. کبھی اپنی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو کہیں تم بوڑھی اماں بن جاؤ, میں چھوٹا بچہ بن جاتا ہوں. تو وہ بھی انجوائے کریں گے, اور ایک ان کا کھیل کود بھی ہو جائے گی, اور آپ سیکھ بھی لیں گے, اور پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو اس کو آپ پریکٹس کریں گے. پھر یہ ہے کہ آپ اپنی پریکٹس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں, یا آپ آڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ ویڈیوز نہیں بھیجنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں, اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ بھیجتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں گے تو جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ ہیں اسی چیز کے, عربین آئز پاکستان کے, اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہر جگہ پہ ہیں. یوٹیوب, فیس بک پیج, ٹیلی گرام چینل ہے, کیا اسے کہتے ہیں, انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, باقی ہر جگہ پہ ہیں. تو ابھی بالکل نئے ہیں, ابھی میں نے ابھی بنائے ہیں, کوئی ان میں چیز ابھی اپلوڈ نہیں میں نے کی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی چاہے گا تو میں آپ کی ویڈیوز کو اپلوڈ بھی کر دیا کروں گا. ویسے مجھے تھوڑا سا یہ کام مشکل لگتا ہے, تو دیکھیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ کیسے ہم اس چیز کو مینیج کرتے ہیں. بہرحال ہم اپلوڈ بھی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنائیں گے, تاکہ بعد میں آپ اپنے دوست احباب کو بھی دکھا سکتے ہیں. یو کین شو یور فرینڈز اینڈ فیملی کہ سی دس از ہاؤ آئی ایم پریکٹسنگ عربک لینگویج, اور یو کین فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. آپ ایک اچھا محسوس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں, اور اس سے دوسرے بھی انکریج ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ بندہ بھی سیکھ سکتا ہے تو پھر میں بھی سیکھ سکتا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا ایک فن وے میں لے کر چلیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے پڑھنے کا. اب یہ صرف تعارفی ویڈیو تھی, اس لیے تھوڑی سی لمبی ہے. باقی اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو پراپر آج کا جو پہلا ہمارا ویڈیو ہے سیکھنے کی, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. اور کوشش کریں کہ جمپ کر کے آگے نہ جائیں, بالکل ٹیک اٹ ایزی آن یو, اور بالکل تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے ہم گروپ میں چل رہے ہیں آہستہ آہستہ, ویسے ویسے ساتھ ساتھ آپ چلیں. بالکل بھی نہ اپنے آپ کو بہت زیادہ برڈن کریں کہ آپ خود برڈن کریں خود کو. 4 دن آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے عربی ہوئے ہوں, اور پھر 4 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کا دل بھی نہ کرے اس چیز کو دوبارہ دیکھنے کو. اس لیے اپنے اوپر زیادہ ہارڈ نہ ہوں, اور ٹیک اٹ ایزی, اور انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں سب کو کامیاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.